رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد روي عن الصادقين عليهم السلام في دعاء بعد زيارة يوم عاشوراء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أحيني حياة محمد وذريته وأمتني مماتهم وتوفني على ملتهم واحشرني في زمرتهم ولا تفرق بيني وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. صلوات سيدنا محمد زیارت عاشورہ کے بعد پانچویں اور چھٹے نام سے پڑھنے کے لیے جو دعا باری ہوئی ہے دعائے الحما کے نام سے کتابوں میں موجود ہے، اس دعا کے کچھ کلمات ہیں جن کو میں نے آپ حضرات کے سامنے روزانہ کی طرح زبان پر جاری کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ زائر حسین یہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار مجھے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ذریت، ان کی آل اور اس کے بعد دوسری دعا کیا ہے کہ مالک جب اس دنیا سے اٹھا تو ان کی ملت میں، ان کی امت میں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے ان کی دکھائی ہوئی راہ اور زندگی بسر کرتے ہوئے اٹھا، اور آخرت میں بھی جب ساری مخلوق کو محشور کر کے مجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کی گروہ میں شامل کر کے اٹھا اور محشور فرما، اور پھر دعا اس عروج پر پہنچتی ہے کہ مالک دنیا میں ہو چاہے آخرت، کسی بھی جگہ پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی چھوٹی سی مدت کے لیے، اتنے کم وقت کے لیے بھی میری زندگی مجھ میں اور ان میں فاصلہ پیدا نہ ہو۔ تعلیمات و ہدایات محمد و آل محمد علیہ السلام کی روشنی میں زندگی، اس عنوان سے آپ کی خدمت کی گفتگو شروع کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں کل آپ سے گزارش کی گئی تھی کہ ہماری زندگی کے اہم ترین مسائل میں اور زندگی کی اہم ترین ضرورتوں میں ایک مسئلہ
اور ایک ضرورت ہے روزی کا حصول۔ اس سلسلے میں کل آپ کی خدمت میں 2 یا 3 باتیں کی گئی تھی۔ پہلی بات یہ عرض کی تھی کہ وہ مقصد جو مقصد اللہ کی طرف سے معین ہوا ہے، اس مقصد کو پیش نظر رکھ کے روزی حاصل کی جائے تو یہ روزی حاصل کرنا اللہ کی عبادتوں میں سے ایک بہترین عبادت ہے۔ اللہ کی طرف سے روزی معین ہے، لیکن انسان کے فیصلے اور انسان کے روزی حاصل کرنے کے طریقے اور وسیلوں کے اختیار کرنے سے یہ روزی حلال بن کے ملتی ہے یا خدا نخواستہ حرام بن کے مل سکتی ہے۔ آدمی اگر دین کا دامن چھوڑے اور قوانین الہی کی مخالفت بھی کرے تو مذہب یہ کہتا ہے، رزاق یہ کہتا ہے، رازق یہ کہتا ہے کہ تم یہ سوچ سکتے ہو کہ تمہیں کچھ زیادہ مل جائے گا اس سے، لیکن تمہاری یہ غلط فہمی ہے۔ ملے گا وہی جو ملنا ہے، فرق صرف اتنا ہوگا کہ قوانین الہی کا خیال کر کے روزی حاصل کرو گے تو حلال بن کے ملے گا، اور اللہ کے بنائے نظام کو توڑ کے اس راہ پر چلو گے تب بھی وہی ملے گا مگر حرام بن کے ملے گا۔ تیسری بات جو کل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ہم سب کی زیادہ تر کوشش ہوتی ہے وسعت رزق کے بارے میں، یعنی روزی زیادہ حاصل کی جائے، لیکن ایک گزارش میں نے اور آپ حضرات سے کی تھی کہ روزی میں وسعت کا آنا اور چیز ہے، لیکن روزی میں برکت کا آنا اور چیز ہے۔ آج تھوڑا وقت میں اس سلسلے میں آپ حضرات کا لینا چاہتا ہوں، کچھ اور باتیں ہدایات و تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کی روشنی میں عرض کرنے کے لیے ایک صلوات بھیج دیجیے۔ سب سے پہلے ایک اور مسئلہ ہے جس کی طرف قرآن مجید نے بھی ہمیں براہ راست متوجہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر خدا اور ان کے اہل بیت نے بھی مسلسل متوجہ کیا ہے، لیکن کبھی کبھی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگ کے ہم اس مسئلے کی طرف سے بے توجہ ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں نے کل بھی یہ بات آپ سے کہی تھی اور آج پھر اپنے جوانوں کی خدمت میں دہرانا چاہتا ہوں، اور ان کے حافظے میں، ان کی میموری میں یہ بات محفوظ رہ جائے، لہذا تو ایک ارشادات معصومین اور سنانا چاہتا ہوں کہ کل میں نے روایت آپ کے ساتھ خدمت میں پڑھی تھی کہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا تھا کہ میرا جی چاہتا میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال ہو، دولت ہو، سونا چاندی، جانور، جائیداد جو کچھ ہے، تو میں دنیا داری کا شکار تو نہیں ہو گیا ہوں۔ تو امام نے اس کے جواب میں اس سے پوچھا تھا کہ تم یہ سب کیوں چاہتے ہو؟ تو اس نے بتایا تھا کہ میں چاہتا ہوں تاکہ جب میرے پاس یہ چیزیں زیادہ ہوں گی تو میں اپنے بچوں کی زندگی میں سہولتیں پیدا کر سکوں گا، اپنے خاندان کے لوگوں کے کام آ سکوں گا، اپنے رشتہ داروں کے کام آ سکوں گا، عام غریبوں کے کام آ سکوں گا، حج کے لیے جاؤں گا، عمرہ کروں گا، زیارتیں کروں گا۔ تو امام نے فرمایا تھا یہ تمہارے دماغ میں فکر دنیا نہیں پیدا ہوئی ہے بلکہ فکر آخرت پیدا ہوئی ہے۔ میں اسی موضوع پہ اپنی یادداشتوں کو دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک روایت پڑھنے کو ملی، میں چاہتا ہوں سنا دوں، شاید پڑھی رہے اور کبھی کام آ جائے۔ ہم سب جو روزی کے حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ روزی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک بہترین فریضہ ہے جسے ہم انجام دے رہے ہیں، لیکن اس بہترین کام کو بہترین رکھنے کے لیے اور اس ذاتی کام کو عبادت الہی بنانے کے لیے جس بات کی طرف ہماری توجہ ضروری ہے، ادھر بار بار اس بات کو آپ کے سامنے دوہرا رہا ہوں
روزی ہم کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا مقصد بہت بڑا ہے اور بہت اہم ہے، اسے نظر رکھنا۔ ہمارے درمیان میں کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو بظاہر مذہب کے طرف سے آئی ہوئی باتیں ہمارے ذہنوں میں لگتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ مذہب نے ہمیں سکھایا ہے، مگر وہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ میں اس سلسلے میں جب آدمی روزی کے حصول پہ زیادہ توجہ دیتا ہے تو عام طور پر اسے دنیا دار کہا جانے لگتا ہے۔ میں یہاں پر دنیا داری یہی روزی کا کمانا، یہی زیادہ کمانے کی کوشش کرنا، یہ دنیا داری بن جائے گی مگر کب بنے گی، یہی دینداری رہے گی مگر کب تک رہے گی۔ میں اس سلسلے میں ایک روایت اور سیرت کا ایک چھوٹا سا نمونہ آپ کو اور سناؤں۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان مسیح فرما تھے کہ سامنے سے جوان گزرا، ہاتھ پیروں کا مضبوط، بدن میں کے انداز سے لگ رہا ہے اس کے بدن میں طاقت ہے اور جا رہا ہے، اور چلنے کا انداز بھی بتا رہا ہے کہ اس کا ارادہ پکا ہے، جس کام سے جا رہا ہے اس کام کے لیے عزم مصمم ہے، اس کے دل میں پکے ارادے کے ساتھ نکلا ہے، اور اس کے ہاتھوں میں کچھ ایسے اوزار ہیں جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کھیت میں باغ میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ مثلا ہاتھ میں پھاوڑا ہے، کدال ہے، زمین مٹی کھودنے کی کوئی چیز ہے، اس سے اندازہ ہوا کہ یہ جا رہا ہے باغوں اور کھیتوں میں کام کرنے کے لیے، پورے سنجیدگی کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ۔ تو وہاں پر کچھ مقدس ماں لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو مزاج اسلام کو پہچانتے نہیں تھے، لیکن یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ میں بڑا اسلام شناس ہوں، میں بہت مقدس انسان ہوں۔ ان میں سے کسی نے اس جوان کو جب جاتے دیکھا کہ وہ جا رہا ہے کام روزی کمانے کے لیے، کھیتی کرنے کے لیے، کھیتوں میں جا کے محنت کرنے کے لیے، تو ان میں سے کسی نے تبصرہ کیا کہ کاش اس کے اندر یہ جو جذبہ ہے، یہ جو طاقت کا اظہار کر رہا ہے، جو اس سنجیدگی دکھلا رہا ہے اپنی روزی کمانے کے سلسلے میں، اس کی یہ کوشش اللہ کی راہ میں ہوتی، کاش اس کی یہ کوشش بھی سبیل اللہ ہوتی تو کتنا اچھا تھا۔ گویا اس کا اس طرح سے جانا، جو روزی کمانے کے لیے جا رہا تھا، اس طرح سے جانا، اس سے یہ لوگ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ یہ اللہ کی راہ میں نہیں جا رہا، مسجد کی طرف آ رہا ہوتا نماز کے لیے تو کہتے اللہ کی راہ میں آ رہا ہے، یہ تو کھیتی کرنے جا رہا ہے، روزی کمانے جا رہا ہے، اللہ کی راہ میں نہیں جا رہا ہے۔ تو تبصرہ کرنے والوں نے کہا کاش اس کا اس طرح سے سنجیدہ ہونا، اس طرح سے جدوجہد کرنا یہ اللہ کی راہ میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو پیغمبر خدا نے ان کی اس گفتگو کو سن کے جو جملے فرمائے ہیں وہ سنیے۔ میں نے یہ روایت آپ کو کیوں سنانا چاہیے ہے، ہم روزی کے لیے کوشاں ہیں اور اس ملک میں، اس علاقے میں اپنے وطن کو چھوڑ کے سینے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہاں پر ارادہ جو روزی حاصل کرنے کا اس کے پیچھے جو مقصد ہے اس کا پیش نظر رکھنا بہت اہم ہے۔ یہی عبادت بھی بن سکتی ہے اور یہی شیطنت بھی بن سکتی ہے، یہی اللہ کی راہ میں بھی ہو سکتا ہے اور یہی شیطان کی راہ میں بھی ہو سکتا ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ ایک دم سے ایسا فیصلہ نہ کرو کہ اللہ کی راہ میں ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ پیغمبر نے فرمایا اگر یہ روزی حاصل کرنے اس لیے جا رہا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کی خدمت اس روزی سے کر سکے تو یہ اللہ کی راہ میں نکلا۔ اگر اس روزی سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اب اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر نے اس کے بعد دوسرا جملہ فرمایا کہ اگر اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، اس کے ماں باپ نہیں موجود ہے اور یہ روزی حاصل کرنے نکلا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے اہل و عیال اور اپنے بیوی بچوں کے لیے زندگی میں سہولتیں پیدا کر سکے، تب بھی فہو فی سبیل اللہ، تب بھی اللہ کی راہ میں نکلا۔ اس کے بعد تیسرا جملہ فرمایا جو ظاہری طور پر اس سے بھی کمتر نشانہ ہے، پہلی منزل کیا ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، دوسری منزل کیا اپنے بچوں اور بیوی کے کام آنا ہے، ان کی زندگی میں سہولتیں پیدا کرنا ہے، تیسری منزل فرمایا نہیں نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کا خطبہ ہے، یہ اکیلا زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن یہ اس لیے روزی حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے تاکہ اپنے معاشرے میں دوسروں کے درمیان عزت کی زندگی بسر کر سکے، اسے ذلت سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ تو اگر یہ مقصد بھی ہے روزی کو حصول کا تو یہ بھی اللہ کی راہ میں نکلا۔
لیکن اس کے بعد والا جملہ جو ہمارے درمیان کبھی کبھی شیطنت آ جاتی ہے، میں نے اس کو جو سنانا چاہا ہے، پیغمبر نے 3 وجہ بتائی۔ اگر ماں باپ کی خدمت کے لیے نکلا ہے، اللہ کی راہ میں ہے، گھر والوں کی، فیملی کی، بیوی بچوں کی پرورش اور ان کی زندگی میں سہولت کے لیے آیا ہے، روزی کمانے فی سبیل اللہ ہے، اگر اپنی عزت بچانے کے لیے تاکہ کسی کے سامنے دست سوال نہ پھیلانا پڑے اس لیے آیا ہے تو بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اب اس کے بعد میرے عزیزوں، میں تنقید اور تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، ہم خود محسوس کر لیں ہمارے معاشرے میں آج کل ان مقدس مقاصد کے ساتھ ایک اور تصور آ جاتا ہے، ہمیں زیادہ کما کے اسے ذلیل کرنا ہے، اسے رسوا کرنا ہے۔ پیغمبر کا جملہ سنیے، فرمایا ہاں اگر یہ روزی کمانے اس لیے نکلا ہے تاکہ دوسروں پر اپنی بڑائی جتا سکے اور دوسروں کو اپنے پیسے سے ذلیل کر سکے تو اللہ کی راہ میں نہیں نکلا ہے، اب یہ شیطان کی راہ میں نکلا ہے۔ لہذا میرے عزیزو یہ جان رکھیے گا، کل بھی میں نے جملہ کہا تھا کہ اللہ سے ملی ہوئی جتنی نعمتیں ہیں، جتنا یہ نعمتیں بڑھتی چلی جائے، ہمیں شکر خدا ہمارے اندر بڑھنا چاہیے، تواضع بڑھنا چاہیے، انکساری بڑھنا چاہیے، اور جتنی نعمتیں بڑھتی جائیں تکبر سے دور ہوتے جانا چاہیے، دوسروں کو کی عزت افزائی میں ہمارے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے، دوسروں کے ساتھ انکساری کے ساتھ ہمیں پیش آنا چاہیے۔ ایک صلوات کی دل کو دیجیے، محمد و آل محمد۔ یا آپ اس سے بہتر ایک صلوات آپ لے سکتے ہیں اگر میں تعلیم میں اس زندگی کی ضرورت کے تقدس کو آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت سی زندگی کے ہمارے معاملات ہیں جن کو ہم نے اپنے ذاتی نظریات کے تحت ڈھال کے اس تقدس کو کھو دیا ہے، اس عبادت ہونے کے پہلو کو ضائع کر دیا ہے، معرفت کی کمی کے باعث، مذہب کے ہدایات کی طرف توجہ کی کمی کے باعث۔ تو ایک چیز روزی کے حصول کا مقصد ہے تو ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، اور اس مقصد کو پیش نظر رکھ کے جب زندگی بسر کی جائے تو کبھی کبھی آدمی کن منزلوں میں چلا جاتا ہے، بلندیوں کی، عظمت کی، عبودیت کی، ابدیت کی۔ ایک چھوٹا سا نمونہ اور سن لیں، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام ہی کے طور پر ایک شخص امام کے پاس رفت و آمد رکھتا تھا، آنا جانا تھا امام کے پاس اس کا۔ کچھ دنوں تک امام کے پاس یہ آنے جانے والا امام کے پاس نہیں آیا، نظر نہیں آیا۔ تو ہم بھی جب مجلس مسئلہ جو روز آتا ہے، جو اچھی سوچ کے لوگ ہیں، 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں ایک دن ضائع ہوا نہیں آیا تو فوراً نیگیٹو پر اس پہ چلے جاتے ہیں، بس بھائی شوق ختم ہو گیا، آنا چھوٹ گیا۔ ایک انداز یہ ہوتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ روز مذہبی پروگرام میں آنے والا اگر ایک دن نہیں آیا تو فکر پیدا ہو جاتی، کیا بات ہے، کسی پریشانی کا شکار نہیں ہے، بیمار تو نہیں ہو گیا، کوئی حادثہ بھی نہیں ہو گیا۔ 2 طرح کی سوچ ایک ہی بات میں پیدا ہوتی۔ تو امام کے پاس جب آنے والا آنا چھوڑ دیا تو ایک منفی سوچ، نگیٹو سوچ وہاں بھی ہو سکتی ہے کہ حکومتوں کی طرف سے پابندیاں لگائی جاتی ہیں، ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے امام کے پاس نہ جاؤ، لگتا ہے حکومت سے متاثر ہو گیا، لگتا ہے ڈر کے بیٹھ گیا، امام کے پاس نہیں آنا۔ لیکن ایک پازیٹیو سوچ ہے، مثبت سوچ ہے، جب نہیں آنا ہے، جو روز آتا تھا نہیں آیا کئی دنوں تک، تو امام نے پوچھا کہ آج کل وہ جو روز آتا تھا، ملتا تھا، اکثر آتا جاتا تھا، وہ کہاں چلا گیا ہے؟ دیکھیے وہ سیرت کے وہ نمونے ہیں جو عام طور پر ہم تک کم پہنچتے ہیں۔ کہاں چلا گیا وہاں جانے والا؟ کہاں چلا گیا وہاں جانے والا؟ تو بتانے والوں نے کہا کہ وہ آج کل عبادت میں لگا ہوا۔ یہ جملہ خود بھی معرفت کی کمی کی طرف متوجہ کر رہا۔ امام کے پاس آنے جانے والا، بیٹھنے والا جب نہیں آیا اور امام نے پوچھا کہاں چلا گیا تو بتانے والوں نے کہا آج کل وہ عبادت میں لگا۔ اس کا مطلب یہ یہاں بھی اتنے شعور کی کمی ہے، ورنہ کیا امام کے پاس رفت و آمد کرنا عبادت نہیں؟ ہم بھی کبھی کبھی اسی طرح سے بہت چھوٹے
محدود پیمانے پر کچھ کاموں کو عبادت سمجھ لیتے اور باقی چیزوں کے بارے میں ہماری سوچ یہ نہیں ہوتی. امام نے کہا عبادت میں لگا ہوا، کیا مطلب کہ اس نے مسجد کی آباد کر لی، بس نماز کے علاوہ دعا اسی میں لگا رہتا ہے، کچھ اور کرتا ہی نہیں. تو امام نے پوچھا پھر اس کے گھر والوں کا خرچ کون دے رہا؟ تو بتایا گیا کہ اس کی فیملی میں، اس کے گنڈے، اس کے خاندان میں کوئی اس کا چچا بھائی ہے، اس کا کزن ہے، وہ اس کا خرچ اٹھاتا ہے. تو لوگوں نے کیا کہا تھا کہ وہ عبادت میں لگا اور یہ اس کا خرچ اٹھا رہا ہے. جب امام کے سامنے یہ بات بتائی گئی تو امام نے جملہ فرمایا کہ اچھا وہ عبادت میں لگا اور یہ خرچ اٹھا رہا. تو سنو، امام نے فرمایا فَهُوَ أَعْبَدُ مِنْهُ، یہ جو خرچ اٹھا رہا ہے، یہ جو مسجد میں جا کے نمازوں میں لگا ہے، تلاوت و دعا میں لگا ہے اور روزی کمانے سے بیٹھ گیا ہے، اور یہ جو دوسرا اس کا خرچ اٹھا رہا، تو خرچ اٹھانے والا ہے یہ اس سے بڑا عبادت گزار. یہ جو بیٹھے ہیں نماز روزے میں خالی لگے ہیں، ان سے بڑا وہ ہے جن کا خرچ اٹھا رہا ہے. البتہ میں یہ بات آپ کی خدمت درج کر دوں، پہلے دن میں نے آپ کی خدمت میں بات کہی تھی کہ مذہب ہمیں جو اصول زندگی دیتا ہے اس میں سے ایک اصول کا نام ہے توازن، بیلنس، اعتدال. یعنی کسی ایک رخ پہ لگ کے دوسرے کو چھوڑ دینا ایمان و اسلام نہیں ہے، بلکہ زندگی میں ہر پہلو پر نگاہ رکھ کے ایک معتدل زندگی، ایک متوازن زندگی، ایک بیلنس زندگی بسر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یعنی جب وقت آئے تو اس وقت ہم مسلح پہ بھی کھڑے دکھائی دیں، اور مسلح پہ آنے کی وجہ سے بزنس میں جانا کم نہ ہو، اور بزنس میں لگنے کی وجہ سے مسلح پہ آنا کم نہ ہو. اس توازن پر ہمارے درمیان برقرار رہنا چاہیے. اور ہم سے کبھی کبھی کسی نہ کسی روز زندگی میں کہیں چھوٹ جاتا ہے. تو میرے عزیزوں، میں آج جو بات اس سلسلے میں آپ سے کہنے کے لیے حاضر ہوا، گزشتہ کل کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ مقصد ہماری نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ روزی کی دو قسمیں. ایک روزی وہ جو ہم کیلکولیٹ کر کے حاصل کرتے ہیں کہ یہ کریں گے تو اس طرح کمائیں گے، یہ کریں گے تو اتنا پائیں گے. لیکن ایک روزی وہ بھی ہے کہ جو انسان جس کا خیال نہیں آتا، جس کا حساب نہیں لگاتا، جس کے بارے میں سوچتا نہیں ہے، وہ روزی اسے ہم سب کی زندگی میں تجربے ہوں گے کہ ہم جو سوچتے ہیں، جتنا کیلکولیٹ کرتے ہیں، جتنا اندازہ لگاتے ہیں، اس کے کبھی نہیں ملتی، کبھی اس سے کم ملتی ہے، کبھی اس سے زیادہ مل جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن روزی کی ایک قسم وہ ہے کہ جو ہمارے حساب کے بغیر، ہمارے اندازے کے بغیر، ہمارے سوچے بغیر ہمیں ملتی ہے. اس روزی کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے وہ روزی ہے جس کا تم نے حساب نہیں لگایا. وہ کون سے؟ وہ روزی حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ایک ذریعہ ہے ہماری تدبیریں، ہماری کوششیں، ہماری طرف سے سوچ، ہماری طرف سے وہ صحیح، یہ سارے جس سے ہم کیلکولیٹڈ روزی حاصل کرتے ہیں. لیکن ایک ذریعہ دوسرا، ایک اور روزی ہے جو اللہ کی طرف سے ہمارے حساب لگائے بغیر آتی ہے. وہ روزی کہاں سے آتی ہے؟ قرآن مجید اعلان کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کے احکام کی پابندی کر کے، حلال و حرام کا لحاظ رکھتے ہوئے، تقوی کے ساتھ زندگی بسر کر کے روزی حاصل کرنے کی راہ پہ چلے گا تو اللہ کا وعدہ ہے اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اسے روزی ملنے کی امید تک نہیں ہو. یہ ہے تقوی. زندگی میں تقوی جتنا انسان بڑھاتا جائے گا، تدبیروں والی روزی اس کی تدبیروں سے ملے گی. اگر اللہ نے ایک بغیر تدبیر کی روزی رکھی ہے، جو تقوی زندگی میں جتنا بڑھتا چلا جائے گا، بغیر تدبیر کی روزی اسی طرح سے وہ سب پیدا ہوگی. ایک صلوات بھی پڑھ لیجیے. تیسری بات جو اس وقت آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ روزی کے حصول کے لیے ساری کوششیں کر کے بھی ہم کبھی کبھی ناکام ہوتے ہیں. دینداری بھی ہے، پابندی دین بھی ہے، تقویٰ زندگی میں لانے کی کوشش بھی ہے،
احکام خدا کی خیال رکھ کے زندگی بسر کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے باوجود ہماری زندگی سے روزی نہیں آ پاتی، پریشانیوں کے شکار ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں اللہ کے فیصلوں اور اس کی حکمت کے سلسلے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی جیسے ایک بیٹا اپنی ماں سے، اپنے باپ سے کچھ مانگتا ہے، بیمار ہے، بخار ہے، سینہ جکڑا ہوا ہے، اور اس کو کہہ رہا مجھے آئس کریم کھانا ہے، تو لاکھ کو مانگے، لیکن ماں باپ کو پتا ہے اس کے لیے اچھا نہیں ہے، تو وقتی طور پر اس کو نہیں دیتے، اس لیے انہیں پتا ہے جس چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھ رہا ہے اس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ہم جو کچھ بھی اپنے مالک سے چاہیں اس میں ایک چیز، ایک اصول کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور وہ بنیادی اصول کیا ہے؟ میں معصوم ہی کے سادات کے سہارے اپنی باتوں کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نماز کے بعد دعائیں وارد ہوئی ہے جو نماز کے بعد کرنے کے لیے، ان میں سے ایک دعا نماز ظہر کے بعد پڑھنے کی ہے، جس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ ہم تو ثناء الہی ہے، اس کے بعد دعا شروع ہوتی ہے اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم۔ پروردگار تمام وہ چیزیں جو تیری رحمت کا سبب ہوں مجھے عطا فرما، اور جو تمام وہ چیزیں جو تیری مغفرت کو تک پہنچا دیں ان عظیم چیزوں کو مجھے دے دے۔ اس کے بعد پھر دعا کرتا ہے کہ جتنا نیکیوں کا اور ان طرف سے جزا کا خزانہ ہے مجھے عطا کر دے، اور جو خرابیاں اور گناہ ہیں ان سے مجھے محفوظ کر دے۔ اس عام دعا کے بعد اب بندہ مالک کی خدمت میں 8 مطالبات کرتا ہے۔ تھوڑا آپ کے ذہن کو بوجھل کرنے والی میری باتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ متوجہ رہتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میرے عزیزوں، 8 مطالبے رکھا کرتا ہے۔ اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا سقما الا شفیتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا رزقا الا بسطتہ ولا خوفا الا امنتہ ولا سوءا الا صرفتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا ولی فیہا الصلاۃ الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ 8 دعائیں کیا ہیں؟ اللہم لا تدع لی ذنبا، پروردگارا میں لاکھ کوشش کرتا ہوں کہ میری زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے، گناہ نہ کروں، مگر اس کے باوجود مجھ سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ نماز صبح کے بعد ظہر تک آتے آتے پھر گنہگار ہو جاتا ہوں، ظہر سے عصر تک گنہگار ہو جاتا ہوں، عصر سے مغرب تک گنہگار ہو جاتا ہوں، زندگی میں بار بار گناہ آتے ہیں۔ مالک پہلی دعا یہ ہے کہ میرے کوئی گناہ نہ چھوڑ مگر یہ کہ میرے گناہ کو معاف کر۔ میرے عزیز، میرے مالک، میرے کریم پروردگار، میرے قادر و رحمان و رحیم پروردگار، میری زندگی میں نہ جانے کتنے مسائل ہیں جو میرے ذہن میں چھائے رہتے ہیں۔ روزی پوری کرنے کا مسئلہ ہے، مشکلات سے نکلنے کا مسئلہ ہے، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، قانونی مسائل ہیں، نہ جانے کتنی الجھنیں اور پریشانیاں ہیں جو میرے دماغ میں چھائی رہتی ہیں۔ مالک کوئی ہم و غم اور کوئی پریشانی نہ چھوڑ مگر یہ کہ مجھے اس پریشانی سے نجات دو۔ مالک نہ جانے کتنی بیماریاں، جسم کی بیماریاں، روح کی بیماریاں جو میری طرف میرے اندر موجود ہیں۔ مالک ولا سقما الا شفیتہ، کوئی بیماری نہ چھوڑ مگر یہ کہ مجھے اس سے شفا دے دو۔ اب اس کے بعد دعا آگے بڑھتی ہے، ولا رزقا الا بسطتہ، میں روزی کا محتاج ہوں، مجھے کھانے کے لیے غذا چاہیے، مجھے پینے کے لیے پانی چاہیے، مجھے سانس لینے کے لیے ہوا چاہیے، مجھے آکسیجن چاہیے، مجھے رگوں میں دوڑتا ہوا خون چاہیے، مجھے ایمان چاہیے، مجھے تیری توفیق چاہیے، مجھے جذبہ طاعت چاہیے۔ یہ سب میری روزی کی قسمیں ہیں۔ پروردگار میں نہیں سوچ سکتا میری روزی کیا کیا ہے، میرا رزق کیا کیا ہے، لیکن تو جانتا ہے میں کس کس چیز کی روزی کا محتاج اور رزق کا محتاج ہوں۔ پروردگار کوئی رزق نہ چھوڑ مگر یہ کہ میری اس رزق میں وسعت پیدا کر، اس روزی کو بڑھا دے۔ مالک میں جانتا ہوں میرے اندر کتنی خرابیاں، میرے اندر کتنی برائیاں، میں کتنے جرم کر رہا ہوں، کتنے گناہ کر رہا ہوں۔ اگر میری یہ برائیاں اور خرابیاں دوسروں کے سامنے آ جائیں
تو میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہ جاؤں گا۔ اے میرے مالک تو سب جانتا ہے مگر پردے ڈالے رہتا ہے، پروردگارا اپنے اس کرم کو جاری رکھ، مجھے ذلت و رسوائی سے بچا۔ اے میرے مالک ولا عیبن، میرے اندر نہ جانے کتنے عیب ہیں، اگر یہ خرابیاں سامنے آ جائیں تو میں کسی کے سامنے جانے کے لائق نہ رہ جاؤں گا۔ یہ تیری طرف سے پردے پڑے ہیں مالک، ان پردوں کو میرے عیبوں پر ڈالے رکھ، ولا عیبا الا سترتا، میرے عیب چھپائے رکھ، تو ستار العیوب ہے، تو غفار الذنوب ہے۔ اے میرے مالک میں اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہوں، وہاں کی صورتحال کیا ہے؟ وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ برائیاں چاروں طرف سے میری طرف رخ کیے ہوئے ہیں، ماحول کی برائیاں ہیں، رسم و رواج کی برائیاں ہیں، عادتوں کی برائیاں ہیں، نفس کی برائیاں ہیں، چاروں طرف سے برائیوں کا حملہ ہے۔ ان حملوں سے میں اپنے آپ کو اپنی طاقت سے نہیں بچا سکتا ہوں جب تک کہ تو طرف مدد نہ کرے۔ ولا سوءا باللہ سرا، جملہ ایک تھا جس کے لیے میں نے دعا پڑھی ہے، مگر ہر جملہ اس میں مومن کے دل سے نکل کے مالک تک پہنچنا چاہیے، اس کی میں نے تھوڑا سا وقت آپ کا لے لیا۔ میں نے دعا اس لیے پڑھی تھی کہ ہماری ضرورتوں اور حاجتوں میں سے ایک چیز روزی بھی ہے۔ ہم اولاد مانگتے ہیں، ہم پیسہ مانگتے ہیں، ہم گھر مانگتے ہیں، ہم بیانے کیا کیا مانگتے ہیں، مگر ان ساری چیزوں میں ہمیں ایک چیز یاد رکھنا چاہیے، وہ کیا چیز ہے جو معصوم نے ہمیں اصول بتایا ہے، جو حکمت الہی تک ہمیں پہنچایا ہے، جس کی طرف ہم کبھی متوجہ نہیں ہوتے تو بارگاہ الہی کی شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ وہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا، ولا سوء الا صرفتا، برائیاں میری طرف رخ کیے ہوئے ہیں، کریم تو ہے صرف جو برائیوں کا رخ میری طرف سے موڑ سکتا ہے، ان برائیوں کے رخ کو میری طرف سے موڑ دے۔ یہ ساری دعائیں ہیں، ان میں کوئی شرط نہیں لگائی گئی، گناہ بخش دے، اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ، پریشانیوں کو دور کر دے، بیماریوں سے شفا دے دے، روزی میں وسعت دے دے، برائیوں کو رخ میری طرف سے موڑ دے، میرے عیب کو، میرے کمیوں کو، میرے نقائص کو چھپا دے، ان پہ پردے ڈالے رکھ۔ لیکن آخری دعا جب ہوتی ہے جو کسی ایک موضوع کی دعا نہیں ہے، ولا حاجتن، میں نے نہ جانے تیری بارگاہ میں آج تک کتنی حاجتیں رکھی ہیں، کتنی ضرورتیں رکھی ہیں جو مجھ سے میں نے مانگا ہے۔ میں نے یہ دعا اس لیے آپ کے سامنے پڑھی کہ کبھی کبھی ہم کوشش کرتے ہیں اور پھر شکوہ کرنے لگتے ہیں اپنے مالک سے کہ پروردگارا ہم نے تیرے احکام کی پابندی کی، تیرے دین کو قبول کر کے بعمل زندگی بسر کرنے کی کوشش کی، مگر ہم نے یہ دیکھا جو تیرے قانون کو توڑتے رہتے ہیں، جو تیرے دین کی پابندی نہیں کرتے ہیں، ان کے یہاں فراوانی ملتی ہے، اور ہم اللہ کی تیری بات مان کے زندگی بسر کرتے ہیں تو ہمارے یہاں تندرستی دکھائی دیتی ہے۔ تو کبھی کبھی ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں، یہ شکوہ نہ پیدا ہو، لہذا اس سے مانگنے کا اصول جو معصومین نے دیا ہے وہ سنیے، ولا حاجتن، میری کتنی حاجتیں ہیں جو سب کی سب میں نے تجھ سے چاہی ہے، یہ حاجتیں پوری کر، مگر اب تک جو کچھ مانگا تھا اس میں کوئی شرط نہیں لگائی تھی، اب دعا مانگنے والا بندہ شرط لگا کے دعا مانگ رہا ہے، ولا حاجتن، میری حاجتوں کو پورا کر، مگر دو شرطیں ہیں میری۔ بہت سی شرطیں بندے سے، بندہ خدا سے شرطیں لگا رہا ہے، لیکن یہ شرطیں اللہ ہی سے سیکھی ہوئی ہے اس لیے لگا رہا ہے۔ ولا حاجتن، مالک میری حاجتوں کو پورا کر مگر دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط کیا ہے؟ یا لکا رضا، میری وہ حاجتیں پوری کر جس میں تیری رضا ہو، میں وہ مانگوں جس میں تیری رضا ہے تو مجھے دے، اور اگر میں وہ مانگوں جس میں تیری ناراضگی ہے تو پھر وہ مجھے نہیں چاہیے۔ لیکن صرف تیری رضا نہیں، بات میرے جیسے چھوٹے دماغ والے کو سمجھ میں نہیں آئے گی اس کی رضا سے کیا ہو جائے گا، تو اور بات دیکھی گئی، کیا لکا رضا واللیا فیہا صلاح، تیری رضا کہاں ہوگی؟ وہ دے جس میں میری صلاح ہو، میرا فائدہ ہو، میرے حق میں اچھا ہو، اور جو میرے حق میں اچھا نہ ہو تو مجھے نہ دے۔ میرے پاس اولاد نہیں ہے، میں تجھ سے بیٹا مانگ رہا ہوں، میں تجھ سے بیٹی مانگ رہا ہوں، مگر مجھے نہیں پتا یہ بیٹا بیٹی دے دے تو یہ جوان ہو کے ان کی محبت مجھ سے دین کو چھین لے، میری آخرت کو برباد کر دے، تو پھر میری مصلحت اس میں نہیں ہے کہ مجھے اولاد ملے۔ میرے مالک اس میں میری مصلحت نہیں، میری آخرت تباہ ہو جائے، اگر مصلحت ہو تو دے، مصلحت نہ ہو تو نہ دے، میں تجھ سے روٹی
रोटी मांग रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ वसअत होगी, ज्यादा रोटी होगी, ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा दौलत होगी, मुझे लग रहा मेरे हक में अच्छा है, लेकिन हो सकता है मेरा मिजाज ऐसा हो कि गुर्बत में मैं तुझे याद रखता हूँ, दौलत आएगी तो तुझे भुला दूंगा, नमरूद बन जाऊंगा, फिरौन बन जाऊंगा। अगर ये सूरत हाल जिंदगी में आने वाली है तो मुझे ये रोटी नहीं चाहिए, इसलिए ये रोटी मुझे तबाह करने वाली है, मेरा फायदा इसमें नहीं है, मेरी सलाह इसमें। लिहाजा अगर सारी कोशिशों के बाद और अगर सारी दीन की हिदायत पर अमल करने के बाद रोटी की तंगी का एहसास बरकरार रहे तो हमें उस मौके पर यह ख्याल कर लेना चाहिए कि परवरदिगार आलम की तरफ से शायद हमारे हक में यही अच्छा था। थोड़ी मजलिस देर हुई, बड़ी बात फैल गई, अब बात मुकम्मल करने के लिए जितनी बात कर रहा हूँ दिमागों से बिल्कुल न निकले, याद रह जाए किसी शक्ल में, ज्यादा चंद मिनट और लूंगा मुसीबत से पहले दे रहे तो कभी कभी वुसअत रिज़्क़ बंदे के हक में अच्छी नहीं होती, मालिक उसे जानता है, बंदा उसे नहीं जानता। रिवायत कहती है, मैंने आपके सामने इन्हीं मजालिस में तज़किरा किया था कि पैगंबर खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुर्बत में कुछ लोग ये भी जिनके पास घर रहने का ठिकाना तक नहीं, खाने को नहीं, पहनने को नहीं, तो मस्जिद नबी में एक चट्टान पत्थर पे टुकड़ा रख दिया गया था, चबूतरा बना दिया गया था, इसमें वो लोग बैठ जाते थे जिनके पास ऐसा ठिकाना नहीं था, और लोग उनके लिए कुछ न कुछ जो कर सकते थे वो करते थे। असहाब सुफ़ा कहलाते थे। उन्हीं में एक जनाब साद नाम था। साद इंतहाई दीनदार, पैगंबर के साथ हर वक्त रहने वाले, पैगंबर बाजार में पैगंबर के साथ है, पैगंबर काम से गए तो उनके साथ है, पैगंबर मस्जिद में है तो उनके साथ है। इंतहाई अच्छा जवान, इंतहाई मोमिन जवान, मुत्तकी और दीनदार जवान, पैगंबर को उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी तंदुरुस्ती और मोहब्बत को देख के पैगंबर कहते थे जब कभी मुमकिन होगा तो तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम खुद कफील हो जाओ, तुम्हारी तंदुरुस्ती और मोहब्बत दूर हो। पैगंबर की इस नबूवत को देख के अल्लाह की तरफ से जनाब जिब्रील आए और कहा कि आप चाहते हैं कि साथ की हालत बेहतर हो जाए, तंदुरुस्ती उनकी खत्म हो जाए? कहा मेरा तो ये चाहता है। तो कहा फिर अल्लाह ने ये 2 दिरहम भेजे अपनी तरफ से और कहा है कि ये 2 दिरहम आप साथ को दे दीजिए और उनसे कहिए इससे कारोबार शुरू करो। 2 दिरहम पैगंबर ने उनको दिए कि वो इससे कुछ अपना काम शुरू करो। उन्होंने कुछ सामान खरीदा और वही मस्जिद के दरवाजे पे लेके बैठ गए और उसके बाद बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा से नफा कमाने से उनकी बढ़ने लगी, कारोबार बढ़ने लगा। अब वक्त वो भी आ गया कि उन्होंने अभी तक तो किसी कंडिया में, डलिया में, जहाँ पे मिले कि अपना कुछ सामान बैठ के खजूर ले आया, कुछ फल ले आया, कुछ सब्जी ले आया, कुछ भी ले आया, लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने कारोबार बढ़ा तो वहीं पर एक दुकान मुस्तकिल कर दी, कारोबार उनका बढ़ता चला गया। लेकिन जैसे जैसे कारोबार बढ़ता चला गया वैसे वैसे पैगंबर का साथ घटता चला गया, मस्जिद की हाजिरी कम होने लगी। पैगंबर अजान हो रही है, अजान से पहले मस्जिद पहुंच जाते थे, अब अजान हो रही, किसी का अजान हो रही, कहा रहे सबको अपनी जमात शुरू होगी, पहुंच जाएंगे, जरा कुछ माल लेने आया है, कुछ देने आया है, उसको निपटा ले आते हैं। नमाज शुरू हो गई, कहा रहे पहली रकअत है, दूसरी पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे मस्जिद की हाजिरी कम होने लगी, पैगंबर का साथ घटने लगा। जितना कारोबार बढ़ता गया उतना जो उनकी खूबी थी, इबादत गुजारी उनकी, पैगंबर का साथ, पैगंबर की इताअत वो घटती गई। जितना कारोबार बढ़ा उतना याद खुदा घटी, जितना कारोबार बढ़ा उतना पैगंबर की इताअत घटी, जितना कारोबार बढ़ा उतना इबादत इलाही के लिए उनके पास वक्त कम से कम तर होता चला गया। पैगंबर जितना पहले साथ के बारे में फिक्रमंद थे, उससे ज्यादा फिक्रमंद हो गए। फिर जिब्रील आए, कहा ये बताइए कि आपको साथ की वो पहली हालत अच्छी लगती थी या ये इस वक्त जो सूरत का हाल? तो पैगंबर ने जवाब दिया कि नहीं, जो पहली हालत थी वही इनके लिए ठीक थी। कहा फिर ऐसा कीजिए कि आपको 2 दिरहम जो आपने दिए थे उन्हें आपको हमसे वापस कर दीजिए।
پیغمبر صاحب کے پاس گئے کہ بھائی وہ جو کاروبار کے لیے 2 درہم دیے تھے اب تو تمہارا کاروبار اتنا بڑھ گیا ہے، اب کیا رہے گا، وہ 2 درہم ہمارے واپس دے دو۔ اب آپ جیسے سمجھدار لوگوں کے لیے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتائیے کوئی عمارت بنتی ہے تو کہاں بنتی ہے، کیسے بنتی ہے؟ عمارت میں چھت پہلے پڑتی ہے، پہلے دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں؟ نہیں، عمارت میں سب سے پہلے بنیاد رکھی جاتی ہے، بنیاد کے اوپر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ صاحب کا آج کاروبار کی عمارت اتنی بڑی کھڑی ہے لیکن اس کی بنیاد کیا تھی؟ وہی پیغمبر کی راہ۔ پیغمبر نے کہا وہ ہمیں واپس دے دو، وہ انہوں نے واپس دیا اور ان کا کاروبار دھیرے دھیرے گھٹنا شروع ہو گیا۔ جتنا کاروبار گھٹتا گیا پیغمبر کا ساتھ پھر واپس آ گیا، مسجد میں حاضری پھر واپس آ گئی، مددوں کی لیوا پھر نکلنے لگا، پھر سال وہی واپس آ گئے جہاں تھے۔ پیغمبر نے انہیں بلایا، اس کے بعد کہا صاحب یہ بتاؤ کہ تم پھر اسی حالت میں واپس جانا چاہتے ہو جس سے واپس ادھر آ گئے ہو یا نہیں؟ کہا نہیں پیغمبر، میرے لیے یہی حال اچھا ہے، میرے لیے یہی حال اچھا ہے، میں اسی طرح ٹھیک ہوں۔ تو میرے عزیزوں، میں نے آپ کو واقعہ اس سے سنایا ہے کہ بندہ خود نہیں جانتا کہ میرے لیے کیا اچھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں اللہ کی یاد عالم غربت ہی میں انسان کے دل و دماغ میں محفوظ رہے اور امانت آئے تو یاد خدا چلی جائے، تو مالک اگر بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر اسے غربت کا شکار رکھتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس رزق بھی ہو، دولت بھی ہو، امانت بھی ہو اور برقرار رہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، جتنی اللہ کی روزی بڑھتی جائے، جتنا رزق بڑھتا چلا جائے، اتنا ہی ہم یاد خدا زندگی میں بڑھاتے چلے جائیں، اتنا ہی شکر خدا بڑھاتے چلے جائیں۔ شکر خدا بڑھتا چلا جائے گا، ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد ہم تو نعمتوں میں بھی شکر بھول جاتے ہیں، ہم نعمتوں میں بھی شکر بھول جاتے ہیں۔ ہم نے جن سے سیکھنے کے لیے جن کو اپنا حاضر اور رہبر مانا ہے اور جنہوں نے ان سے اپنی زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سیکھا تھا، ان سے اگر ہم دیکھیں، ان کو دیکھیں تو وہاں نعمتوں پہ صبر نہیں ہے، شکر نہیں ہے، بلکہ وہ تو مصیبتوں میں بھی شکر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں حسین نے اپنے چاہنے والوں کی لاشوں صبح سے شام اٹھایا، دوستوں کو، چاہنے والوں کو بھیجتے تھے حسین، گود کے پالوں کو بھیجتے تھے حسین، اور اس کے بعد ان کی لاشوں کو اٹھانے کے لیے جاتے تھے۔ جب کسی کو بھیجتے تھے تو اس کا انداز الگ ہوتا تھا، لیکن جب لے کے آتے تھے جنازوں کو تو ایک سیرت حسینی ہر جنازے کو اٹھانے کو دکھائی دیتی۔ رخصت کرتے وقت حسین کے حالات الگ الگ ہیں، کسی کو بازو پکڑ کے رخصت کیا، کسی کو سینے سے لگا کے رخصت کیا، کسی کو کلیجے سے لگا کے اتنا روئے ہیں کہ چچا کے ساتھ بھتیجا بھی رشکا بھی گر پڑا۔ بیٹے کو جب سوار کیا ہے، اکبر کا بازو پکڑ کے گھوڑے میں بٹھایا ہے تو اکبر کا گھوڑا آگے آگے چل رہا، حسین پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ رخصت کرتے وقت حسین کا انداز الگ الگ تھا، لیکن جب حسین لاشوں کو لے کے آتے تھے، جب جنازوں کو اٹھاتے تھے تو ایک سیرت حسین کی ہمیشہ دکھائی دی ہے۔ وہ سیرت کیا تھی؟ جب کوئی لاش لے کے آئے، جب کوئی جنازہ لے کے آئے، چاہے وہ بچپن کے دوست حبیب بن مظاہر کا جنازہ ہو، چاہے وہ میری مسلم بن اوسجا کی لاش ہو، چاہے وہ علی اکبر کی لاش ہو، چاہے 6 مہینے کے ننھے سے لال اصغر کا جنازہ ہو، حسین کی سیرت بھی دکھائی دیتی ہے۔ جب کوئی لاش اٹھائی تو حسین ایک مرتبہ ہاتھوں پہ جنازہ اٹھا کے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے تھے، اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارا ہماری اس قربانی کو ہم سے قبول کر لے۔ صبح سے شام تک اس منظر کو زینب نے دیکھا تھا، اسی لیے مقاتی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب عصر عاشور حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی اور شام غریبہ آئی اور زینب کو تھوڑا سا موقع ملا لٹے ہوئے عزیزوں کو جمع کر کے جلتے ہوئے خیموں سے نکال کے زینب کو تھوڑا سا سکون ملا تو میدان کربلا کی طرف گئی اور اس کے بعد اپنے بھائی کی لاش کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ بھائی کی لاش کو ڈھونڈتی ہوئی جب نشیب میں پہنچی
بے سر کے جنازے کی اطلاع پڑی تو میں سمجھا دوڑ کے بہن اپنے بھائی کی لاش سے لپٹ جائے گی، مگر مقتل کی تاریخ کہتی ہے علی کی بیٹی آہستہ قدموں سے آگے بڑھی، گھٹنوں کو توڑا، زانو زمین پر ٹیکے اور اس کے بعد ہاتھوں سے بھیا کے بے سر کے جنازے کو ہماسا اور کانپتی ہوئی آواز میں، کانپتے ہوئے لہجے میں آواز دی، پروردگارا جس نے صبح سے شام تک تیری بارگاہ میں قربانیاں پیش کر کے دعا کی کہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما، مالک اب اس قربانی دینے والے حسین کی قربانی کو اپنی اس کنیز سے قبول فرما لے۔ کربلا کی پوری تاریخ قربانیوں کی تاریخ ہے۔ آج 4 محرم گزری، ہمارے بزرگوں نے کربلا کی اس تاریخ سے کچھ منتخب حصے ہیں جن کے لیے تاریخیں معین کر دی ہیں کہ ان شہداء کا تذکرہ ان خاص تاریخوں پہ ضرور کیا جائے۔ میں اپنے نوجوانوں اور بچوں اور بچیوں کے لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں، پوری شہادت کا سارا ماجرا 10 محرم کو نماز صبح کے بعد سے عصر کے ہنگام تک گزرا ہے۔ اسی میں حبیب بھی شہید ہوئے ہیں، اسی میں مسلم بھی شہید ہوئے ہیں، اسی میں زہیر خیر بھی شہید ہوئے ہیں، اسی میں چھوٹی سی مدت میں گھوڑ بھی شہید ہوئے ہیں، اسی میں علی اکبر کے کلیجے میں برچھی بھی لگی ہے، اسی میں عباس کے بازو بھی کٹے ہیں۔ یہ سارے حادثات عاشور کے دن گزرے ہیں، لیکن تذکرہ الگ الگ دنوں میں بزرگوں نے اس لیے مخصوص کر دیا تاکہ ان خاص حصوں کا ذکر کیا جا سکے جو کربلا کی تاریخ میں زیادہ نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حبیب ابن مظاہر 4 محرم کو شہید ہو گئے، نہیں، حبیب ابن مظاہر کے عاشور ہی کے دن شہید ہوئے ہیں، لیکن ایک طریقہ اختیار کر لیا گیا تاکہ شہداء کا ذکر خاص تاریخوں میں کیا جا سکے۔ حبیب ابن مظاہر کا آج تذکرہ ہوتا ہے۔ کون تھے حبیب ابن مظاہر؟ جن کا نام ہی حبیب تھا، دوست۔ حبیب دوست کو کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے، تو یہ کس کے حبیب تھے؟ یہ محبوب خدا کے نواسے حسین کے حبیب تھے۔ انہیں کیسی محبت تھی امام سے، امام کی ہمسن بھی ہیں اپنے بابا کے ساتھ، پیغمبر کی زندگی میں سید الشہداء کی تمثیلی حبیب ابن مظاہر کی بھی تمثیلی ہے۔ حبیب ابن مظاہر مدینے آئے تھے، ایک مرتبہ پیغمبر نے دیکھا تو ان کا نواسا آگے آگے چل رہا ہے اور ایک تمثیل بچہ، ان کا ہمسن بچہ حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، مگر صرف چل نہیں رہا ہے۔ حسین ننھے حسین جب قدم آگے بڑھاتے ہیں تو یہ تمثیل بچہ اس نشان قدم کی خاک کو اٹھا کے بوسے دیتا ہے اور آنکھوں سے لگاتا ہے۔ پیغمبر نے پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے بتایا یہ حبیب ابن مظاہر ہے۔ پیغمبر نے گود میں لے کے کیا تھا اور کہا تھا واقعا یہ حسین کا چاہنے والا ہے، اور دعا دی تھی۔ اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ پیغمبر نے جس حبیب کے لیے دعا دی تھی، حسین نے اس کے بلانے کا خصوصی اہتمام بھی کیا۔ وہ حسین جو سارے راستے ساتھ آنے والوں سے کہتے آ رہے تھے واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، ان کی نگاہوں میں حبیب کی قدر اتنی تھی کہ خط لکھ کے بلا رہے تھے۔ حسین ابن علی کی طرف سے خط جا رہا ہے، فقیہ کے نام، کون فقیہ؟ حبیب ابن مظاہر کے نام۔ اے حبیب ابن مظاہر، تمہارا دوست حسین ابن علی فاطمہ کا جگر کربلا میں تنہا ہے، آؤ اپنے آقا کی مدد کے لیے آؤ۔ حسین کا خط لے کے پیغام لانے والا رات کی تاریکی میں حبیب ابن مظاہر کے دروازے تک پہنچا۔ حبیب ابن مظاہر گھر کے اندر تشریف فرما ہے، حبیب ابن مظاہر گھر کے اندر تشریف فرما ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، زوجہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، کھانا کھانے جا رہے ہیں، لقمہ ہاتھ میں توڑا ہے کہ ایک مرتبہ زنجیر در بجنے کی آواز آئی، زنجیر در کی آواز آئی، اٹھ کے گئے، جا کے تھوڑی دیر میں واپس آئے تو ہاتھوں میں ایک کاغذ ہے۔ کہ کون تھا؟ کیا لے کے آئے ہو؟ کہا آنے والا حسین کا پیغام لے کے آیا ہے، حسین کا خط میرے نام آیا ہے۔ بولا، بوسا لیا، آنکھوں سے لگایا، پڑھا۔ زوجہ نے پوچھا کیا لکھا ہے شہزادے نے، کیا لکھا ہے فاطمہ کے لفظ جگر میں؟ حبیب نے کہا میرے آقا نے لکھا ہے تمہارا دوست فرزند رسول کربلا کے میدان میں پڑھا ہے، آؤ اپنے دوست کی مدد کے لیے آ جاؤ۔ زوجہ نے کہا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟
حبیب نے زوجہ کے ایمان کے اظہار کے لیے جملہ کہا غور کریں گے. بس اس جملے کا سننا تھا، طرف میں زوجہ کھڑی ہو گئی. مومنہ نے کہا ارے فرزند رسول تجھے بلائے اور تم کہو گے غور کرو گے. حبیب نے ظاہر فوراً کہا مومنہ بے چین نہ ہو، میں تو خالی تیرے ایمان کے مظاہرے کے لیے میں نے جملہ کہا ہے. میرا آقا مجھے بلائے اور میں اپنے آقا کی آواز میں لبیک نہ کہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جانا طے کر لیا. اگر حالات ایسے ہیں کوفے کے کہ دن کی روشنی میں نکلنا ممکن نہیں ہے، رات آ جائے، رات کی تاریکی پھیل جائے، تب ہم جائیں گے. اور وہ بھی کس طرح سے؟ اپنے غلام سے کہا میرے گھوڑے کو لے کے جا اور اس کوفے کے اس شہر کے اس کنارے میں جا کے کھڑا ہوگا جہاں سے کربلا کی راہ جاتی ہے. رات کی جب تاریکی پھیل جائے گی تو خاموشی سے وہاں پہنچ جاؤں گا. حالات کوفے کے کیا ہے آپ کو اندازہ ہے. اگر دن کی روشنی میں ہمیں جو مظاہر گھوڑے پہ سوار ہو گیا گھوڑا لے کے نکلیں گے تو دیکھ کے پہچان لیا جائے گا شاید یہ کربلا جا رہے ہیں، اس لیے حبیب سے تدبیر کرنا پڑی. گھوڑے کو لے کے غلام چلا. ہائے حسین کی مظلومیت، ہائے حسین کی مظلومیت. رات کی تاریکی میں وہاں جا کے غلام کھڑا ہو گیا جہاں حبیب نے کہا تھا مجھے ملنا. مگر حبیب چونکہ چھپتے ہوئے آ رہے ہیں، جاسوسوں کی نگاہ نہ پڑ جائے، اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی. ایک مرتبہ غلام کی نگاہیں اٹھی تو اس نے دیکھا گھوڑے کے آنکھوں سے آنسو رواں ہے. وہ سمجھ گیا اس کی بے چینی کا سبب کیا ہے. کہا اے جانور، اے حیوان، اے میرے آقا کی سواری، تم بے چین نہ ہو. اگر حبیب نہیں آ رہے ہیں، اگر نہیں آ سکے ہیں تو میں خود تیرے اوپر سوار ہو کے شہزادے حسین کی مدد کے لیے چلوں گا. غلام یہ گفتگو کر ہی رہا ہے کہ مرتبہ حبیب پہنچ گئے. اندازہ لگاؤ حسین کی مظلومی کا، اندازہ لگاؤ کہ حبیب جیسا بچپن کا دوست نہیں، حبیب کا غلام بھی اتنا بے چین ہے، ایک جانور بھی اتنا تڑپا ہے. حبیب سوار ہو کے پہنچے. کل میں نے عرض کیا تھا کربلا میں 2 محرم سے حسین کا قافلہ آیا تھا. جب کوئی لشکر آتا ہے، جب کوئی لشکر آتا ہے ایک بار غلغلہ اٹھتا ہے فوج یزید میں اور زینب کہتی ہے جا کے دیکھ کیا میرے بھیا کا کچھ ساتھی آئے ہیں، اور کنیزیں آ کے بتاتی ہیں نہیں لشکر یزید کا رسالہ آیا ہے، یزید کے سپاہی آئے ہیں. اسی دوران جب ایک مرتبہ لشکروں درمیان لشکر آتے رہے، طرف کے کہتی رہی سارے آنے والے یزیدی آتے ہیں، یزید کے مددگار آ رہے ہیں. ارے میرے بھیا کو کوئی مددگار نہیں آتا، میرے بھیا کو کوئی ناصر نہیں آتا. سنے چند آنسو بہ جائیں. حبیب اسی دوران پہنچے. حبیب کی آمد کی خبر لشکر حسین کے چھوٹے سے لشکر میں پہنچی. حبیب کے ساتھی کوفے والے نکل آئے، حسین کا کنبہ نکل آیا، مبارکباد دی جانے لگی، سلام و دعا ہونے لگی، مزاج پرسی ہونے لگی. جب حسین کے خیموں کے درمیان سے جوش بھری آوازیں اٹھی تو یہ آوازیں اہل حرم کے خیموں تک پہنچی. زینب کے کانوں تک بھی کچھ آوازیں پہنچی. ان آوازوں کو سن کے زینب نے کہا مرزا جلدی سے جا کے دیکھ کیا میرے بھیا کو کوئی مددگار آیا ہے. بس حبیب کے پاس مرزا پہنچی، دیکھا، واپس آئی، کہا میری شہزادی زینب ارے کوفے سے حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آئے ہیں. معصومیوں کے اس ماحول میں جب حبیب پہنچے تو ایک مرتبہ زینب نے کہا اے مرزا جا کے ہمارے بھیا کے بچپن کے دوست سے ہمارا سلام کہہ دو، کوئی تو ہے جو میرے بھیا کی مدد کے لیے آ گیا. مرزا آئی، شہزادی زینب آپ کو سلام کہہ رہی ہے. حبیب نے امامہ سر سے اتار کے پھینکا، منہ پہ تماچے مارے. ارے میرے آقا کی مظلومیت کا یہ عالم کہ آج شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلائے. ہاں حبیب تم پر ہمارے لاکھوں سلام. پیغمبر کی نوازی کے دل کا تسلی کا سبب بن گئے. صرف یہی موقع نہیں ہے، وہ وقت بھی ہے کہ جب رات میں شب عاشور زینب کے پاس بھیا آئے، بھیا جب آخری دن کا فیصلہ کر لیا، اپنے دوستوں کا امتحان بھی لے لیا ہے کہ نہیں، سب کا وفا ہے کہ نہیں. پہرا دیتے ہوئے حبیب نے آواز سن لی، دوڑ کے خیمے میں گئے، انصار کو جمع کیا. چلو شہزادی کو یقین دلانا ہے کہ ہم میں کوئی بے وفا نہیں ہے.
انصار جمع ہو گئے، سب نے آواز دی شہزادی اگر آپ کہیں تو اپنے ہاتھوں سے سر کاٹ کے آپ کی خدمت کو پیش کر دیں۔ شہزادی نے دعا دے کے رخصت کر دیا۔ میں کہوں گا حبیب جب تک تم زندہ رہے تم نے شہزادی کے دل کا ڈھارس کا اصحاب فراہم کیے، مگر دیکھو وہ وقت بھی آ گیا ہے، زینب بے رضا ہے، زینب کے سر سے چادر چھن گئی ہے، زینب کو کوئی چادر دینا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم ماتم حسین یا